نظم نمبر 7 چلو کہ آج نظم کا نام ہے اور آج ہم یہ نظم دیکھنے جا رہے ہیں جس کے شاعر ہیں اختر الایمان۔ جہاں پہلی بات دی گئی ہے، زمانے میں کوئی شخص اپنے معاشرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ یہاں رہنے والوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ معاشرے کے افراد اپنے دکھوں اور تکلیفوں کو اس طرح ختم کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، ایک دوسرے کا دکھ بانٹیں اور راستے کے کانٹوں کو ہٹا دیں تاکہ اور لوگ آسانی سے راستہ پار کر سکیں۔ ذیل کی نظم میں شاعر نے یہی پیغام دیا ہے۔ یہاں پر اختر الایمان کی جو آج ہم نظم دیکھنے جا رہے ہیں، چلو کہ آج، اس میں یہاں پر انہوں نے کیا بتایا ہے کہ معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اکیلے نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ ایک دوسروں سے ہم اپنے دکھوں تکلیفوں کو بانٹ کر ختم کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں اور آنے والے راستوں میں آنے والے ہر کانٹوں کو ہٹا کر آسانی سے راستہ پار کر سکتے ہیں۔ یہاں پر شاعر کا تعارف دیا گیا ہے۔ فتح محمد اختر ایمان پتھر گڑھ نجیب آباد میں 12 نومبر سن 1915 کو پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم مختلف قصبوں کے مدرسوں اور اسکولوں میں ہوئی۔ انہوں نے دہلی کالج سے BA کیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA سال اول مکمل کر کے وہ پونا چلے گئے جہاں انہوں نے فلموں کے لیے لکھا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے ممبئی میں سکونت اختیار کر لی۔ یہاں انہوں نے کئی فلموں کے منظرنامے اور مکالمے لکھے۔ اختر الایمان کا شمار اردو کے اہم نظم گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے 10 شعری مجموعے چھپ چکے ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ گرداب ہے۔ دوسرے کچھ شعری مجموعے سب رنگ آب جو یادیں نیا آہنگ اور زمستاں سرد مہری کا ہے۔ نثر میں انہوں نے اپنی آپ بیتی اس آباد خرابے میں کے علاوہ چند ادبی مضامین لکھے ہیں۔ ان کا انتقال سن 1996 کو ممبئی میں ہوا۔ آئیں دیکھتے ہیں نظم کے تعلق سے۔ کوئی جو رہتا ہے رہنے تو مصلحت کا شکار، چلو کہ جشن بہارا منائیں گے سب یار، چلو نکھاریں گے اپنے لہو سے عارض گل، یہی ہے رسم وفا اور منچلوں کا شار، جو زندگی میں ہے وہ زہر ہم پی ڈالیں، چلو ہٹائیں گے پلکوں سے راستوں کے خار، یہاں تو سبھی ستمداں غم گزیدہ ہیں، کرے گا کون بھلا زخماہ دل کا شمار، چلو کہ آج رکھی جائے گی نہاد چمن، چلو کہ آج بہت دوست آئیں گے سرے دار۔ دیکھیے یہاں پر نظم کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ یہ ایک انقلابی نظم ہے جس میں شاعر اوروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے لہو سے گلوں کو رنگ دینا اور راستے کے کانٹے ہٹا کر پھول بچھانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب غمزدہ ہیں، کسی کو دوسرے کے زخم گننے کی فرصت نہیں، مگر ہم ایک ایسا چمن بناتے ہیں جہاں آنے والے سبھی لوگ دوسروں کی خاطر خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے اس نظم میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ ایک انقلابی نظم ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مصلحت کا بہانہ بنا کر کسی نہ کسی کا بہانہ بنا کر اپنے نظریے کو اپنانے میں یا کسی کی تعمیر میں کام شریک کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، لیکن شاعر مصلحت کا قائل نہیں ہے، اسی لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ مصلحت کا شکار ہیں وہ شکار ہوا کریں، آؤ ہم سب مل کر کیا کریں گے، جشن بہارا منائیں گے، ہم اپنے خون سے پھولوں کو رنگ عطا کریں گے اور راستے کے کانٹے ہٹا کر پھول بچھائیں گے، کیونکہ یہی رسم وفا ہے اور منچلوں کا طریقہ کار بھی ہے۔ زندگی میں بہت سے مصائب پریشانیاں آتی ہیں اور بہت سارے رکاوٹیں آتی ہیں۔ زندگی رنج و غم کا مورخہ ہے، یعنی زندگی جو ہے ہماری رنج و غم سے گھری ہوئی ہے، تکلیفوں پریشانیوں سے مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی سبھی دکھ درد تکلیف میں ہے، سب دکھ اٹھانے والے اور دکھ کے مارے ہی ہیں، تو بھلا دل کے گھاؤں کا کون شمار کرے گا، تو ہم کن کن کے گھاؤ دیکھیں گے کہ کس کے زخم ہم گنیں گے، لیکن آج ہم کیا کریں گے کہ آج ہم سب مل کر زندگی کا سارا زہر پی جائیں۔ زہر پی جانے سے مراد ہے کہ ہم اپنے سارے تکلیف درد کو بھول کر کچھ وقت کے لیے ایک ایسے باغ کی بنیاد رکھیں گے جہاں آنے والے سبھی لوگ قربانی کے جذبے سے سرشار ہوں اور دوسروں کی خاطر خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی کہ وہ ایک ایسا چمن بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ایسا راستہ نکالنا چاہتے ہیں جہاں ہر کوئی اپنا دکھ درد بھول کر، اپنی تکلیف بھول کر اوروں کے لیے جینا سیکھے، اوروں کے لیے مسکرانا سیکھے اور ایک دوسرے کے لیے قربان ہونا سیکھے۔ قربانی کے جذبے کو ہمیں بڑھاوا دیں گے اور وہ دوسروں کی خاطر خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔
یہ ایک انقلابی نظم ہے۔ دیکھیں یہاں پر معنی و اشارات دیے گئے ہیں۔ عارض گل یعنی کہ مراد پھول، شعر یعنی چلن طریقہ، ستم دیدہ دکھ اٹھانے والا، اور غمزدہ دکھ کا مارا، زخمہ دل یعنی دل کے زخم مراد تکلیفیں، نہاد چمن یعنی باغ کی بنیاد، سرے دار یعنی کہ سولی پر۔ تو جب ہم نے یہاں پر نظم نمبر 7 چلو کہ آج دیکھی، اور اب ہم اپنے اگلی ویڈیو میں اس نظم کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔